أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيم تموتون وفيم تحشرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھو. رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں اور بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل اسی لیے کندھوں پہ سوار آیا میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم
سنت اور بجانب گھران تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا. ایک مرتبہ برادر روشن پڑھ لو. گرامی منزلت معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھی و عزیز بھائیو، تسوں سارے حضرات میں عاجز یہ مقام تے حاضر ہوئے ہیں. قاری محمد عمر دراز صاحب دی تعزیت یعنی اظہار افسوس اور انہوں دے واسطے کچھ پڑھ کے ایصال ثواب کہ تاکہ من جملہ اجتماعی طور پہ اللہ دے حضور دست بدعا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم دے لغزشاں کو معاف کر کے جنت دے اندر اعلی مقام نصیب فرماوے. آمین. اللہ تبارک و تعالی انہوں نے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرماوے. آمین نہیں آتے. بھائیوں، میری ہی گزارش ذہن وچ رکھ کے باسو کہ تعصب اُدی اینک کہے بندے دے چہرے دے نہ ہوئے. الحمدللہ یہ اللہ دے قرآن والی جڑی دولت ہے نا، یہ ہر مومن مسلمان واسطے حجت ہے. قرآن پاک دے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان وہ ہر مومن مسلمان واسطے حجت ہے. قرآن کے اندر اجمال ہے، حدیث پاک کی تفصیل ہے. قرآن وحی جلی ہے، حدیث وحی خفی ہے. انشاءاللہ ادھا پونا گھنٹہ میں تو کو جو سنے سا یا رب دا قرآن ہو سی یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہو. سبحان اللہ. موت فوت والا مسئلہ مشترکہ مسئلہ ہے، ہر امیر و غریب کا مسئلہ ہے. لیکن ایسا نعوذ باللہ اس موت کو بھی متنازع بنائے. وہ لوگ جنہوں کو قرآن نال مس نہیں، حدیث رسول نال تعلق نہیں، وہ تلی واٹ میں مسائل گھڑ کے تساں لوگاں دے ذہن دے اندر ایک خلفشار دیاں خلفیاں پیدا کریں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سیانے تھے کرو، مت آئے کرو کر دیا گھناؤنیاں سازشاں دے اندر موٹی جی گل جو مسئلہ ہوئے اللہ دے قرآن چو یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان چو جڑا مولوی تو کو دسے کسے باشد کوئی بھی ہے
آمنا و صدقنا جڑا مسئلہ قرآن چ نہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان چ نہیں تو کو آکھو بھی یہ گال اپنے کو رکھ اپنے مولویاں وچ رکھ اور ساکو انہاں چیزاں دے نال آپس دے اندر لڑاؤ بھڑاؤ نہ دین دے اندر لڑائی نہیں ہے فساد نہیں ہے خوشی ہے یا غمی ہے اللہ دا قرآن دے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین دنیا دی کہے تری دا کوئی مسئلہ خشکی دا مسئلہ برو بحر دا مسئلہ اللہ فرماتے میں قرآن وچ بیان کر دیتے یہ قرآن دی اگر تفصیل سننی وے تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانی سن دے ونجو عمل کرے دے ونجو دنیا دی اندر بھی کامیاب تے آخرت دی اندر بھی میں میت واسطے دعا دا عرض کی تھی تو سمجھ کیا ہے دعا کرو اللہ مرحوم کو اپنے جوار رحمت جگہ نصیب فرمائے اللہ مرحوم نے سیئات کو حسنات کے اندر تبدیل فرماوے یہ کافر ہے نا جڑا کافر اندر عذاب دائمی ہے خبر دا عذاب کیا ہونا دائمی بنا ہمیشہ والا ہمیشہ ہمیشہ کافر دے واسطے عذاب قبر اچراسی کدی ختم نہیں ہونا تے جڑا مومن مسلمان ہے اندے واسطے عذاب دائمی نہیں ہمیشہ والا نہیں وہ ختم تھی نہ رہنے دے کیری شہر کہ کڑھائی کہے مومن مسلمان نے فاتحہ پڑھ چھوڑی ثواب بھیج دیتا کہیں کہے مومن مسلمان نے قل شریف پڑھ چھوڑے ثواب بھیج دیتا کہیں کہے مومن مسلمان نے درود شریف پڑھ کے ثواب بھیج دیتا ذکر اذکار کر کے تسبیحات کر کے ثواب بھیج دیتا اندے نال عذاب دی تخفیف تھی دی کبھی تھی دی رہ دیئے تو سجرا پروگرام بنائی وجرا دے سال پسالی دا کہ محرم آسی تے ویسوں ایسال ثواب کرے سنو حدیث پاک دے اندر آندے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ ہر روز ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے 3 دفعہ قل شریف پڑھ کے یہ دعا چکرے اللہم اغفر لجمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہ ساری کائنات دے مومن مسلمان مومنات مسلمات انہاں کو اس دا ثواب بحصہ برابر پہنچا اللہ دے ہاں ثواب دی کمی نہیں ہے اندے سمندرہ دے خزانے لا متناہین و اللہ اپنی قدرت کاملہ دے نال پوری دنیا دے او مومن مسلمان جنن دی دنیا بنی ہے جنن تا خدر تھی ونی ہے اللہ انہاں کو بحصہ برابر ہر کہیں کو ثواب پہنچانے دے قبر دے عذاب جو تخفیف تھی وے اور نال ہی میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ اے عمل کریں دے اللہ پاک او کو قطب دا درجہ عطا کیڑا درجہ عطا فرمائے ولی غوث اس کے بعد قطب کرنا کیا ہے کہ تمام مومنین مومنات تمام مسلمین مسلمات کے واسطے اس دی دعا کرنی بولو اچھا نفرت دی دعا کرنی گال اوکھی کو نہیں سورہ فاتحہ ہر کہیں کو آندھی ہے قل شریف ہر کہیں کو آندھے نہیں آندھے یہ میرا بزرگ جڑا ستا پہ سامنے پگڑی والا بھائیا جاگ کے بھائی میں تمہارے واسطے بیان کر رہی ہوں پیچھے نہ دیکھ میرے دیکھ میں تمہارے واسطے بیان کر رہی ہوں میرے دوستوں میرے بزرگوں
میں گزارش کر رہے ہیں کہ موت والا مسئلہ کہ مسلمان کا اختلافی مسئلہ نہیں ہے. موت دے ساری دنیا متفق. اللہ دا قرآن اعلان کھڑا کریں گے کہ اینما تکونوا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اے لوگوں موت کو تلاش کر کے آسی، موت حق گول کے آسی، موت کو لب کے آسی. اگرچہ تسا بالکل غمات پھلاؤ ونجو، اگرچہ تسا سمندر دیا تہاں دے اندر چڑے ونجو، رب ذات فرمائے نحن قدرنا بینکم الموت. اسا تارے واسطے موت کو مقدر کیتے بڑیو جمیو، مرن دے خاطر پیدا ہوئیو، مرن دے خاطر. میرے دوستوں میرے بزرگوں اس حد تک تے ہر بندہ زبان نال اقرار کریں گے کہ مر وجنے، دنیا تو تر وجنے، ختم ہو وجنے. لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں اس موت واسطے تیاری کوئی بھی بندہ نہیں کرے گا، مولوی بھی نہیں کرے گا، پیر بزرگ بھی نہیں کرے گا، میرا تاجر بھائی بھی نہیں کرے گا، زمیندار بھائی بھی کبھی موت دی تیاری نہیں پیا کرے گا. اے بھیا میں اس واسطے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر تاجر کو موت کا خیال ہو گیا، اے کدھیں گھٹ نہ تو لیا، کدھیں گھٹ نہ ناپے آ، کدھیں اے ملاوٹ نہ کرے آ، کدھیں یہ دغا بازی تو دھوکہ نہ کرے آ. دیکھ رہے ہو سن رہے ہو مسلمان ہے، مسلمانوں کو سور کا کوئی تک کھویندے پے ہیں. مسلمان ہے، مسلمانوں کو مردہ جانوراں دا گوشت کھویندے پے جائے، مرچا دے اندر پکی مٹی سل والی ان کو رلا کے اس دی ملاوٹ کر رہے ہیں. مسالہ جات دے اندر لکڑیاں دے برا دے رلا کے ملاوٹ کر رہے ہیں. دودھ جی خالص شے دے اندر جڑا اللہ نے قرآن دے اندر فرمائے کہ وَذَمِلْ لَبَنًا وَذَمِلْ لَبَنًا خالصاً غل الشاربین. میں خون دے وچوں تے گندگی دے وچوں درمیان دے وچوں خالص تارے واسطے دودھ دی نہر بنا کے تارے واسطے بہترین غذا مہیا کیتی ہے. فرما پیون والا کو فرحت محسوس تھی وے، خوشی محسوس تھی وے. اللہ خالص شے دیتی ہے. اصل کیا کیتی ہے؟ پانی والی تو ہوں گال ہی کوئی نہیں. پانی والی گالی پرانیاں تھی گئے. ہاں یہ ہوں تر چار دیواراں جو تارے لئیے 9000 لیٹر کھیر ہے. 9000 لیٹر کیڑی شاید بنیا ہویا؟ بال صفا پاؤڈر، کیمیکلز، صرف تے بنولے دا تیل، انہاں گندیاں چیزاں کو جمع کر کے 4 من پانی ہوئے تے انہاں دے وچ یہ کچھ سیر رلا کے تے بقیہ دودھ او 9000 من بنا کے او مومن مسلمان ہے. یہ کیوں ہو رہی ہے میرے دوستوں کے موت دی فکر لیں گے؟
موت دا خیال نہیں ہے، موت دی سوچ نہیں ہے۔ ہر بندہ دے میں دنیا بنا گنا، دنیا بنا گنا، مولوی صاحب کیا کروں؟ تو سب جناب تقریر کریں ہو، پیسے بل میرا بھیا نا نا، اگر تو محنت دے نال کمائی کر کے، محنت دے نال کمائی کر کے خالصتاً شے بنا، تیری دیانت امانت دے نال، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ الکاسب الکاسب حبیب اللہ، اے محنت نال کماؤن والا اللہ دا دوست بننے دے۔ خدا دا کیا بننے دے؟ جڑا اللہ دا دوست بننے دے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جڑا اللہ دا دوست بن گئے یعنی ولی بن گئے، ان دے اوتے نہ دنیا دا خوف ہے نہ آخرت دا خوف۔ ڈر جائے لیکن اساں دے جناب مولوی صاحب اس طرح تے کوٹھی نہیں بندی، اس طرح تے بنگلہ نہیں بندا، اس طرح تے کار نہیں بندی، اس طرح تے مربع نہیں بندا، اس طرح تے جائیداد نہیں بندی۔ میں کہ بھیا اپنی عمر تے غور کر، اپنی زندگی تے غور کر، تیری عمر 50 تو 55 سال اوسط چل رہی ہے، کوئی 60 یا 70 تے پہنچ دے، انہاں 50-55 وچوں میرے بھائیو میرے دوستوں میرے بزرگوں پہلے 12 تو 14 سال تے غیر مکلفی دی زندگی ہے، یعنی بچپن ہے، اندے اندر کوئی احکامات لاگو نہیں تھی، 12 تو 14 سال اس طرح گزر گئے، دن تے رات 12 تے 12 24 گھنٹے، رات تے 12 گھنٹے سمر دے اندر لگے گئے، دن تے 12 گھنٹے، یعنی اگر 25-50 سال عمر آئی، 25 سال سمن دے اندر، 25 سال جاگر دے اندر، 25 سال آئی 14 سال غیر مکلفی دی زندگی دے بقایا کتنے بچے؟ بولو تو صحیح، 10 تو 11 سال نا جی، 10 تو 11 سالاں واسطے بنگلہ چاہیے، کوٹھی چاہیے، کار چاہیے، مربع چاہیے، ابد الاباد زندگی جتھا گزارنی ہے، ہمیشہ والی زندگی جتھا گزارنی ہے، ان لمٹ زندگی جتھا گزارنی ہے، جدا حساب و کتاب بھی پتہ نہیں ہے، 10,000 سال ہے، 20,000 سال ہے، کروڑ ہزار سال ہے، اتھا رہائش واسطے کہیں مکان کی ضرورت نہیں، اللہ تے چاہ اندے واسطے کہیں محنت کی ضرورت نہیں، او محل او بنگلہ او کوٹھی نہ تیرے روپے نال بننی ہے، نہ تیرے پیسے نال بننی ہے، وہ اللہ تے اودے رسول دی فرمان دی اطاعت نال بننی۔ وہ بنگلہ کس نال بننے؟ اللہ تے چاہ اللہ تے اودے رسول دی فرما برداری نال بننے، اودی اطاعت نال بننے، اودی فرما برداری نال بننے، اودے احکامات تے عمل کرن دے نال بننے، تاری لگنی بھی کوئی شے نہیں۔ لیکن ایسا کرے سوچ کیوں؟ یہ دنیا چ ظاہر ہر شے نظر آتی ہے، او ایمان بالغیب او نظر نہیں آتا۔ یہ نظر آنا کھڑے نا، یہ نگاہ ہی چھے، نظر ہی چھے، کہ وہ نظر ہی نہیں، نگاہ ہی نہیں۔ توجہ کر میرا بھائی، جڑا تو تے میں دعوے دار ہے محبت رسول دے، تو تے میں دعوے دار ہے عشق رسول دے، کہ ہر بندہ آہ دے میں عاشق رسول ہوں، ہر بندہ آہ دے میں غلام رسول ہوں، ہر بندہ آہ دے میں محب رسول ہوں۔ آدھے نہیں آدھا اللہ تے چاہ آدھے جے رسول نال محبت کا دعویٰ کرے دے ہیں، وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ دنیا دار العمل ہے، اتھا کماؤ چاہ اتھو میں محمد تہرے انتظار دے اندر۔
لیکن سارا خالی دعویٰ ہے. خالی کیا ہے؟ دعویٰ ہے، عمل نہیں ہے. سارا دعویٰ ہے غلام ہے، غلام ہے حضور کے، غلام ہے غلامی رسول میں. موت بے قبول ہے، جہور عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. اللہ دی قسم جیس دل دے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے ہوتی زندگی فضول ہے. جیس دل دے اندر حضور دے غلامی نہیں ہے ہوتی زندگی فضول ہے. لیکن کڑھائی غلام دے بارے پتہ بھی کرو آجا غلام ہوتا کون ہے، غلام عہدے کے کوئل، غلام بردہ کیڑے ویلے ہے. غلام کو لے پوچھا ہے غلام صاحب کیا کھاسو؟ آدھے جو میرا آقا کھوے سی. غلام صاحب کیا پیسو؟ جو میرا آقا پلے سی. غلام صاحب کیا پیسو؟ آدھے جو میرا آقا پوے سی. غلام صاحب کتھا رسو؟ جتھا میرا آقا ٹکے سی. غلام اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. آدھے جے اپنی مرضی کرنا مت غلام کیوں سڑوا وہاں. غلام تے ہوگا بھی ہوئے جڑا اپنی مرضی کو، اپنی منشا کو اپنے آقا دی مرضی تے قربان کر چھوڑے. آقا کے کھڑ بننے کھڑ گئے، آقا کے سمجھ سم گئے. میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی جو تشریف گدی آمن حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کوئی مسئلے تے گفتگو تھی نہیں آنی ہے. میرے آقا دا گھر آئے صحیح فرمایا ابو الدرداء اتھائیں کھڑ میں ہوئے واپس آ رہی ہوں. ابو الدرداء کھڑ گئے. میرے آقا گھر تشریف گن آئے صحیح کو نندر آ گئی ہے صحیح سم گئے. ابو الدرداء کھڑے دیا. میرے آقا تہجد دے وقت اٹھن جو ہی میرے آقا بیدار ہو میرے دوستوں میرے بزرگوں صحیح وضو فرمائے گھر دے دروازے تو باہر آئے سامنے دے دن ابو الدرداء فلاں قدمہ تے کھڑے دیا. صحیح کو خیال ہے اتے میں رات ابو الدرداء کو کھائی تو کھڑ تے میں واپس آ رہی ہوں. حسین نے فرمایا ابو الدرداء جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ستا نہیں ہے؟ ادے نہیں آقا. ابو الدرداء تے کوئی نظر نہیں آئی؟ ادے نہیں آقا. ابو الدرداء تو بیٹھا نہیں ہے؟ ادے آقا تو سب کھڑن دا فرمایا ہی فرمایا کھڑ تے میں واپس آ رہی ہوں. آقا بہل دا ناوے فرمایا ابو الدرداء تو اگا پیچھا کتھے نہیں گیا؟ ادے آقا تو سب فرمایا ہی اتھے کھڑ اگر میں ایک قدم بھی تارے فرمان دے خلاف چاہاں وہ قدم جہنمی بنیا. آقا میں تے جنت دے اندر کھڑا، جنت دے اندر کھڑا. فرمایا کیویں؟ آقا تارے حکم دے مطابق کھڑا. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی؟ میں گزارش کر رہی آپ سب کو موت دی فکر نہیں. حضرت معاذہ بن عدویہ اللہ والی نیک مائی راتی بستر سے سمن کرو پہلے دعائی کریں دیے رو دیے اللہ کل دا سورج شاید نہ دیکھا، اللہ کل دا سورج شاید نظر نہ آوے. بت اگلے دن دا سورج رہ دیے تے بت رات کو ایو رومن ہو دے اللہ شاید کل کا سورج نہ دیکھا. میری توبہ قبول فرما، میری توبہ قبول فرما، میری توبہ قبول فرما. موت کا وقت قریب آئے. حضرت معاذہ پہلے رومن لگیے بل کچھ دیر بعد ہسن پہ گئی ہے، کھلن پہ گئی ہے. نال دیاں سہیلیاں آکھن لگیا معاذہ خیر کہے روئیے. موت نظر آ رہی ہے کھلی ہے وجہ کیا ہے؟ آدھی موت دے خوف تو نہیں رنی، موت دے غم تو نہیں رنی، موت دے ڈر تو نہیں رنی. کیوں روئی ہے؟ آدھی روئی اس واسطے ہاں
کہ اج دے بعد نماز والی دولت نصیب نہ تھی سی، اج دے بعد روزے والی دولت نصیب نہ تھی سی، اج دے بعد ایک دنیا والے اعمال منقطع ہو گئے سن، اس واسطے روئیاں کھلی کیوں ہیں؟ ادیو پچھلے سال ترکمانستان دی جنگ دے اندر میرے سرتاج جڑے تابعی ہن حضور دے شہید ہو گئے ہیں، ہونے میں اتھے بھی کہ وہ سامنے آئین مسکرا کے میں کو آدن معاذہ میں تے کو گھنن واسطے آیا۔ یہ تے مائیاں ہیں، عورتیں ہیں۔ حضرت حسین بن علی ایک تابعی نے بھی بازار میں اندر گئے پودی خرید کر کے گھن رہے ہیں، کمزور جی کملی جی کوچھی جائی اے ستن ادھی رات دے بعد اچانک ند روکھڑی ہے، کیا دے جنوں باندھی مسلے تے بیٹھی ہے، رو رہی ہے، ہیدے رومن دی آواز نال ند روکھڑی ہے، رومن دی آواز نال جا گئی ہے، کیا سن کر آدھی بیٹھی ہے، میرا اللہ جو تیری محبت میرے نال ہے، جڑی تیری محبت میرے نال ہے، اس محبت دا واسطہ دے کے آدیاں، اللہ اللہ میری نقشیاں معاف فرما، میری خطاواں معاف فرما۔ اے حسین آدم کیا دی بیٹھی ہے، اور اب دی بندی آنکھ اے اللہ جو میری محبت تیرے نال ہے، جو میری محبت تیرے نال ہے، آدیا نانا نانا میرا اللہ جو تیری محبت میرے نال ہے، جو تیری محبت میرے نال ہے، اے وقت آدن او بھائی کیا بکتی بیٹھی ہے، کیا آدھی بیٹھی ہے، اے آنکھ اللہ جو میری محبت تیرے نال ہے، او آدھیے نہیں 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 علی میرے اللہ دی محبت میرے نال ہے، آکھے او کیویں، آکھے او کیویں، اگر ان دی محبت میرے نال نہ ہوئے تو ای وقت میں کو مسلح تے بلھا کے تڑپاوے نہ روے نہ تے تیرے جیتن دے کو بستر تے سواوے نہ دیکھو بستر تے سوائے میں کو مسلح تے اٹھا کے بلھائیس رویس ثابت تھیندے بھی ان دی محبت میرے نال ہے، انہاں تے اور میرے نال ہے، میں ان دی بندگی دے اندر اندی بندگی دے اندر صبح شام ایک کیتے اندی میرے نال محبت ہو گئی ہے، میں اوندا واسطہ کو دے رہی ہاں۔ یہ تڑپ کے بیٹھے حضرت علی بن حسین آخر لگے واقعی بھائی جڑی گل تو سمجھیے میں اج تک نہیں سمجھا، وقت رو کے آ دیے اللہ ہن تک تا تیری میری محبت جڑی ہے وہ ایک راز دے اندر ہے، وہ پوشیدہ ہے، وہ لکی ہوئی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے، اللہ ہن راز فاش تھی گئے، اللہ یہ راز کھل گئے، ہن دنیا والے کو پتہ لگ گئے کہ میں اللہ دی محبوب ہاں، اللہ میرے نال محبت کرنے والا ہے، اللہ ہن میں کو وصال نصیب فرما، اللہ میں کو دنیا دے اوتے نہ رکھ، میں کو اپنے کول بلا گیا، چیخ ماریے کہ بھائی اللہ کو پیاری۔ دین کے اندر مائیاں دا کردار ہے، عورتوں دا کردار ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کہ جڑا زمین تے بہ کے بولے دے خدا اودے بولے ہوئے کو قرآن بنا چکے ویدے بہن اچانک ایک بڑھیا آئیے، بڑھیا سامنے آئیے، ماں کے عمر، حضرت عمر سواری روک گی دیے، روک کے تلے لہن اس بڑھیا دے قریب بہن گفتگو سنی نے واللین ساتھی عرض کریں دے یا عمر ای تساں 18,000 مربع میل دے اتے حکومت کرن والے ہو، ایک بڑھڑی جنہ میلا جی برکا ہے ان دی آواز تے روک گئے ہو، ٹر کے ان دے کول چلے گئے ہو، آپ نے فرمایا تے کو پتہ ہے یہ کون عورت ہے، کون عورت ہے؟ انہاں کہ میں تے نہیں پتا، فرمایا اے خولہ بنت ثعلبہ ہے جدی ایک آواز دے اتے حضور کو مسئلہ پوچھنا ہی ہے، صحیح فرمایا خولہ
یہ مسئلہ میرے اللہ نے اگر میرے تک بیان نہیں کیتا بس یہ آخر ہا پہاڑی دی اوٹ دے اندر گئیے رب دے حضور سجدہ کر کے ان دی ذات کو یاد کیتے اینا دعا کرنا اللہ نے قرآن دا 28واں سپارے دا پہلا رکوع نازل کر چھوڑے. یہ اللہ نال محبت کرنے والے ہن جن دی ہک آواز تے رب کیا نازل کرے دے اللہ تے قرآن. آج سارے گھر دے اندر تربیت نہیں ہے. میری اماں بی بی میری بہن میری بیٹی میری بچی نماز نال رغبت نہیں قرآن کی تلاوت نال رغبت نہیں ہے اللہ تے نہیں. کیوں؟ اماں نے قرآن پڑھنا سکھایا نہیں بی بی نے قرآن پڑھنا دسایا نہیں. نماز ویلے نہ تساں اٹھے وے جب تساں نہیں اٹھے بیوی نہیں اٹھی. پریشان تھی گیا میری گل میں نا مول صاحب سارا کیا کام نماز سارا کیا کام قرآن نا. کچے دے دوست کافی آئے بیٹھے پانی جو تباہی مچائی ہے اس تو پہلے گندم دی فصل ختم کپاہ دی فصل لازم منہ کوئی نہیں. اللہ پتہ نہیں کیا کریں گا پہ یہ سوچے ہوئے کہ اساں کیا پہ کریں گے. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی ہیں بندے سوال کیتے حضرت اللہ دعا قبول نہیں کرے گا قبول نہیں کرے گا. آپ نے فرمایا آپ تو بھی ڈٹھی عرفتم اللہ ولم تؤدوا حقہ. اللہ کو جاندا بھی ہے اللہ کو پہچاندا بھی ہے اللہ کو سجاندا بھی ہے کہ نہیں رب دا بھی کوئی حق ادا کیتے. مالک علم نظر نے اکھاں دیتیاں علماء نے لکھے سائنسدانہ نے لکھے 26 کروڑ بلد 26 کروڑ سیلز رب نے ان اکھاں دے اندر قائد پچھوں سیلز کرن تائے دماغ دے اندر جنہاں نال اے روشنائی اگاں آ رہی ہے مالک علم نظر نے اے روشنی دیتی ہے نور دیتے لیکن رب نے آکھے ان آنکھاں کو قرآن دے دیکھن تے استعمال کرائے ان آنکھاں کو روضۃ الرسول دے دیکھن تے استعمال کرائے ان آنکھاں کو کعبہ بیت اللہ دیکھن تے استعمال کرائے ان آنکھاں نال صبح تے شام پورے ماں باپ کو شفقت نال دیکھ کے تے اپنے دل کو ٹھنڈا کرائے. حدیث رسول ہے ٹھیک ہے. قرآن مجید پڑھ نہیں سکتا صرف دیکھے بیٹھا دیکھنے نال کیا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے گنبد خضرا کو دیکھنے نال کیا ہے یار اللہ تے چھا ثواب. کعبہ بیت اللہ کو دیکھنے نال کیا ہے ثواب. اگر نہ اتھا نہیں پہنچ سکے استطاعت نہیں ہمت نہیں بیت اللہ نہیں دیکھ سکے سیدہ روضہ نہیں دیکھ سکے فرمایا اتھائی گھر دے اندر تھوڑا کعبہ بھی ہے تھوڑا روضہ بھی ہے. اے بوڑھے ماں باپ صبح سویرے اٹھی کے کچھ نہ کرو شفقت دی نگاہ محبت دی نگاہ انہاں ماں باپ کو دیکھو جا میرے آقا فرمائے مقبول حج تے عمرے دا ثواب دے ڈٹھے سوال ہی پیدا نہیں قہر آلود نگاہ ماں باپ کو دے دی او بڈھڑ او بابا یہ الفاظ ماں باپ نالا لے دیں کہنا جی میرے دوستوں میرے بزرگوں گزارش ہے دنیا دار العمل
ایندے اتے اندر جیڑا عمل کرے سو اللہ پاک اچھا بدلہ عطا فرمیسی، نیک بدلہ عطا فرمیسی۔ اس دنیا دے اندر جو کچھ کما سو آخرت کوئی عرشوں تے نہیں بننی، اتے نہیں بننی، ہی دنیا دے اندر آخرت بننی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کم تے کو پیاس لگی ہے، ترے لگی ہے، پانی دی ضرورت پیش آئی ہے، پانی منگی، گھر والی نے پانی دیتے، بھائی نے پانی دیتے، ایک صورت ہے تو کھڑے تھی آ پانی دا جگ ملے، منہ تے رکھی ہٹا ہٹ پی گئے، وہ بعد سا کٹی پاسے تے رکھی، پیاس بجھ گئی ہے، ایک طریقہ ہے پانی گرنا من والا گرنا ہے، تو کھڑا ہمیں پہ بج صحیح فرمائے پہ کے پی پہ گئے، پہن دے بعد فرمایا ایک دو ترائے سہت بیان دے اندر کڈ ترائے سہت نال پانی پیتی، آخر تے الحمدللہ آخشا الحمدللہ آکھی، پیاس ہوندی بھی بجھی ہے، پیاس کی دی بھی بجھی ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا جو سنت دے مطابق پہ کے ترائے سہت نال پہلے بسم اللہ آخر تے الحمدللہ پڑھے، تریہ نیکیاں نامہ اعمال وچ لکھی گئن، تریہ گناہ معاف تھی گئن، تریہ درجات بلند ہو گئن۔ دنیا دی ترے بھی لتھی ہے تے آخرت بھی بڑھ گئی، مکان بڑے گا پیدندہ دوست ہے کیا کر رہے آدھے روشن دان لینا پیا کیوں ہن تے رواج نہیں ہے، آدھے نہیں غریب لوگ گئے ایسی نہیں لگتا، گرم ہوا باہر آسی ٹھنڈی ہوا اندر آسی، اچھا اس واسطے لائے جیاں پیا مکان بڑھ رہی ہے، دوست ہے کیا لینا پہ روشن دان کس واسطے یارا غفلت دن اندر سنتے آئے، سردیاں کو اندر سنتے آئے، اذان دی آواز چلو اس روشن دان دے تھرو روشن دان دے وچوں ہوا تے آونی بننی ہے، لیکن نیت ہے جو یہ روشن دان وچوں اذان دی آواز آسی غفلت دی نیندر کولو جاگ پوسا صبح دی نماز ادا کرے سا جب تک اے مکان راسی اے روشن دان راسی ہوئے لے تائی تو دنیا تو چلانے سے ثواب تیرے نام اعمال وچ لکھی نہ راسی۔ آخرت کتوں بنی ہے دنیا کے اندر بنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دنیا مزرعۃ الآخرہ، علی کملی والے فرمائے دنیا آخرت دی کھیتی جیسے وہ سو ہوا کر پیسے، لیکن ایسا قسم چاہتی ہے سود خوری کرنی نہ ڈیودا دیتے نہ پروفٹ کرتے، گھٹ تولنے سیاں پوری نہیں پوندی، گھٹ ناپنے سیاں پوری نہیں پوندی، ملاوٹ کرنی ہے سیاں پوری نہیں پوندی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من غشا فلیس منا، جڑا کہیں مومن مسلمان نال دھوکا کرے دے وہ میں محمد دی امتی چوں نہیں، میرا اون دے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ آسان ملک سے سود دے بغیر معیشت نہیں، سود دے بغیر گزارا نہیں، غلط ہے یہ آتے ہیں نا، چھوٹے تو چھوٹا بندہ بڑے تو بندہ بڑا بندہ لگا پہ ہی کم دے ہوتے۔ اللہ دے قرآن نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، میں بے کو حلال کیتے تے سود کو حرام کیتے۔ اللہ نے فرمایا جڑا بندہ میرے آنکھیں تے نہیں رکدا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جڑا بندہ ہی کم کو باز نہیں آندا گویا وہ خدا تے اودے رسول نال جنگ دا اعلان کیتی کھڑے، جنگ دا اعلان اللہ دے نال جنگ کرے سو جیت سو ہار سو، جڑے چپ بیٹھے میرے خیال جیتے اللہ دے نبی نال جنگ کرے سو جیت سو ہار سو، بولو ہیں ایسا محسن پیغمبر محسن نبی جنگل چیرے پہ ایک موٹا بالا پہلوان ہوتے نہ رکان آئے، صحیح فرمایا میرا کلمہ پڑھ جا،
سائیں رہ گئے آدھے میں گریٹی میری باڈی میری ڈیل ڈول میں پہلوان ہوں سائیں فرمایا جی ہاں آدھے کلمہ تاں پڑھساں میرے نال کشتی کرو جی میں کو پچھاڑ گھنسو ڈھوا گھنسو لت تارا کلمہ پڑھساں جے ڈھوا نہ گھنسو تو لت کلمہ نہیں پڑھتا صحیح فرمایا بھی ہاں میں کوئی پہلوانی کرن نہیں آیا میں تو تیری آخرت بناون واسطے تے کو آکے آدھے نہیں موٹے مغز ہونن تھوڑے پہلوان دے آخر لگا نہیں صحیح فرمایا اچھا چلو اگر این شہنال تو کلمہ پڑھ دے اے محمد تیارہ اے پہلوان دی طرح اچھل کود جویں ٹپدن اگے اگے اگا پیچھا واقع حدیث پاک وچ کھڑے تھیا پوتھی نہ پڑھدا پیا بجے رکے ہی میں سائیں دے ایویں جے قریب ہے تے پہلوانا دا کام ہوندے پہلے آدم سلامی جو ایویں سلامی کیتے ہتھ اگا کیتے میرے آقا انگل دا اشارہ کیتے پیر جو پٹن چوے پٹھا ون کے چارے شانے چیت ڈٹھا گئے نبوت نال مقابلہ سائیں نال مقابلہ ڈٹھے شرمندہ تھی کہ وہ تو اٹھی کھڑے آدھے میرا پیر تلک پہ ذرا تے سیاں فلال لڑتے ہیں رحمت للعالمین نبی محسن اعظم پیمبر فرمایا اچھا ٹھیک ہے بات میں نقدہ ٹپدا ہے بات میں ہتھ کیتے سائیں اشارہ کیتے اٹھے بات والا ہونے کنے بھی زیادہ دور بن کے ڈٹھے آدھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی گال سمجھ نہیں آدھی اشارہ تسا کریں دیو طاقت کو بئی آندھی ہے جڑی میرے پیر پٹ کے میں کو اتھا دور بن سٹے دی ہے سائیں نے فرمایا میں اوہا طاقت تے کو سمجھاونا چاہنا جو وہ طاقت کے دی ایک پیغمبر دی طاقت 40 جنتی کو زیادہ ہے تے میرے آقا امام الانبیاء یہ تے ایک عام نبی دی گل ہے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا تے پوری کائنات اکٹھی تھی وے مقابلہ کہیں شاید اندر نہیں ہے بولو نا نہیں ہے نہ طاقت دے اندر نہ قوت دے اندر نہ علم دے اندر نہ حلم دے اندر نہ حوصلے دے اندر نہ کمال دے اندر نہ درجات دے اندر اللہ کرے گھٹن کہ ساری کائنات کرے ضرور بولو بدھن نہیں سمجھ آ رہی مقابلہ اللہ نہیں ہے اللہ جڑا ہے وہ ساری کائنات کو پہلے ہوتے چاہتے اس واسطے ایسا ہوں جو دعا منگسو کہ کو منگسو ضرور بولو میں نہیں آدھا میرے دوستو آخری گل تک سنائی ونجنا حضرت گولڑی والی سرکار پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ اللہ وعدہ دے کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے میں کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو داتا کون ہے زور میں بولو میں نہیں آدھا حضرت بولنے والے پیلا دل کہ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے تم آدھے میری اللہ سنتا نہیں اللہ والا دے کہ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں کلھی ہے مقصوم کی رزق پہ کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا مسندارائے بزم عطا کون ہے رزق پہ کس کے پلتے ہیں
شاہو گدا مسندارائے بزم عطا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو داتا کون ہے دیون والا کون ہے او میرے دوستو میرے بزرگو اگوں سنو تو تے میں مشکل کشا تے ودے اختلاف کرے نہیں آئے اللہ دی قسم میری نہ منو اللہ والے دی منو اللہ والا کیا کیا دے کہ انبیاء اولیاء سبحان اللہ اہل بیت نبی تابعین صحابہ جب یاد بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے سبحان اللہ گر کے سجدے انبیاء اولیاء تابعین صحابہ اہل بیت اللہ والا ساریہ کو متعلق آدھے کہ گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے بس انشاءاللہ دعا کریں گے میرا عزیز ناصر دوستی حضور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دو سوگینا درود پاک پڑھنا محبت نال باواز سونا ختم رسول جتوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا رنگ لیندا گیا ایو محبوب کل ایو محبوب کل سونا ختم رسول جتوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا رنگ لیندا گیا عبداللہ دا چن عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن کے توحید نور ورتیندا گیا رنگ لیندا گیا ایو محبوب کل اس رحمت چمکے لائی جھڑی آلائی جھڑی چل پہلے اگر آمنہ دے چڑی آمنہ دے چڑی اے جھیاں پرزیاں اے جھیاں پرزیاں رخ مصطفیٰ حسینہ دے حسن گل ویندا گیا رنگ لیندا گیا عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن کی توحید نور ورتیندا گیا رنگ لیندا گیا پتا سرکار نے آ کے حق دا پیام حق دا پیام کوئی فاران تے چڑھے کہ خیر الانام خیر الانام لا الہ دی چھری لا الہ دی چھری جس دل پہ پھری پتھراں دے خدا رنگ ویندا گیا رنگ لیندا گیا عبداللہ
دچن دکھیاں دا سجن کے توحید نو ورتے دا گیا رنگ لینا گیا کیا محمد اسے جادوگر ہاں اسے جادوگر کئی آنکھیں سونا رحمت کر رحمت کر جن منیا دے کر جن منیا دے کر سترو کر سے دیکھ سے تا پیدا گیا رنگ لینا گیا عبداللہ دچن دکھیاں دا سجن کے توحید نو ورتے دا گیا رنگ لینا گیا. اور حضرات اول و آخر دوسری